سورہ بقرہ آیت نمبر 35۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ لفظی ترجمہ ہے وا اور قلنا، ہم نے کہا، یا اے آدم علیہ السلام، اسکن رہو، انتا تم، وا اور زوجو بیوی کا تمہارے، الجنت جنت میں، وا اور کلا کھاؤ دونوں، من سے ہا اس، رغدن بغیر روک ٹوک، حیث جہاں سے، شئتما چاہو تم دونوں، وا اور لا نہ، تقربا قریب جاؤ دونوں، حاضی اس، الشجرۃ درخت کے، فا پس تکونا ہو جاؤ گے، من سے، الظالمین حد سے بڑھنے والوں۔ با محاورہ ترجمہ ہے، اور ہم نے حکم دیا اے آدم علیہ السلام، تم اور تمہاری بیوی اس جنت میں رہائش رکھو، اور تم دونوں اس میں سے جہاں چاہو، جہاں سے چاہو کھاؤ، مگر اس درخت کے قریب نہ جانا، ورنہ حد سے بڑھنے والوں میں شامل ہو جاؤ گے۔ آیت کی تفسیر میں فرمایا گیا، یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، اے آدم علیہ السلام، تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو۔ یہاں سے حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ اس کا خلاصہ درج ذیل ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے شیطان مردود ہوا تھا، لہٰذا وہ آدم علیہ السلام کو نقصان پہنچانے کی طاق میں رہا۔ اللہ تعالی عز و جل نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ عنہا سے فرمایا کہ جنت میں رہو اور جہاں دل کرے بے روک ٹوک کھاؤ، البتہ اس درخت کے قریب نہ جانا۔ شیطان نے انہیں وسوسہ ڈالا اور کہنے لگا کہ تمہیں تمہارے رب ذوالجلال نے اس درخت سے اس لیے منع فرمایا ہے کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ، یا تم ہمیشہ زندہ رہنے والے نہ بن جاؤ، یعنی زندانی موت نہ آئے کبھی۔ اور اس کے ساتھ شیطان نے قسم کھا کر کہا کہ میں تم دونوں کا خیر خواہ ہوں۔ اس پر انہیں خیال ہوا کہ اللہ پاک کی جھوٹی قسم کون کھا سکتا ہے۔ اس خیال سے حضرت حوا رضی اللہ عنہا نے اس میں سے کچھ کھا لیا، پھر حضرت آدم علیہ السلام کو دیا تو انہوں نے بھی کھا لیا، اور یہ خیال کیا کہ اللہ تعالیٰ کی ممانعت تحریمی نہ تھی بلکہ تنزیہی تھی، یعنی حرام قرار دینے کے لیے نہ تھی بلکہ ناپسندیدگی کا اظہار تھا، یعنی اس کی وجہ کہ اللہ پاک کو یہ بات ناپسند تھی، اس لیے منع فرمایا تھا۔ یہاں حضرت آدم علیہ السلام سے اجتہاد یعنی ایکسپرٹ اوپینین میں غلطی ہوئی، اور خطائے اجتہادی گناہ نہیں ہوتی۔ علماء فرماتے ہیں جو اجتہاد ہے، ایکسپرٹ اوپینین ہے، اگر اس میں انسان غلطی کر لے تو اس میں گناہ نہیں ہوتا۔ چنانچہ شیطان کے دھوکے کی وجہ سے انہوں نے اس ممنوعہ درخت کا پھل کھا لیا، اور پھل کھاتے ہی ان کے پردے کے مقام بے پردہ ہو گئے، وہ اسے چھپانے کے لیے اس پر پتے ڈالنے لگے۔ اس وقت اللہ تعالی عز و جل نے فرمایا، کیا میں نے تمہیں اس درخت سے منع نہیں کیا تھا، اور میں نے تم سے یہ نہ فرمایا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ اس کے بعد حکم الہی ہوا کہ تم زمین پر اتر جاؤ، اب تمہاری اولاد آپس میں ایک دوسرے کی دشمن ہوگی، اور تم ایک خاص وقت تک زمین میں رہو گے۔ زمین پر تشریف آوری کے بعد حضرت آدم علیہ السلام ایک عرصے تک اپنی لغزش کی معافی مانگتے رہے، حتیٰ کہ آپ علیہ السلام کو اللہ تعالی عز و جل کی طرف سے چند کلمات سکھائے گئے۔ پھر جب آپ علیہ السلام نے ان کلمات کے ساتھ توبہ و معافی کی درخواست کی تو وہ توبہ ہوئی۔ یہاں ایک اہم مسئلہ معلوم ہوا، اور یہ مسئلہ علماء نے یہ بیان فرمایا، کیونکہ آج کل بے باکی کا دور ہے، اور جس کا جو جی چاہتا ہے بول دیتا ہے، یہاں تک کہ مذہبی معاملات میں اور اہم عقائد میں بھی زبان کی بے احتیاطیاں جو ہیں وہ شمار سے باہر ہیں۔ اس میں سب سے زیادہ بے باکی جس مسئلے میں دیکھنے میں آتی ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام کو جنتی ممنوعہ درخت سے پھل کھانا ہے۔
علماء فرماتے ہیں کہ غیر تلاوت میں اپنی طرف سے حضرت آدم علیہ السلام کی طرف جو ہے نافرمانی اور گناہ کی نسبت کرنا یہ حرام ہے، آپ سے حرام کام نہیں ہوا۔ علماء جو ہیں فرماتے ہیں، اور یہ سب کا عقیدہ بھی ہے کہ انبیاء گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں، پاک ہوتے ہیں۔ یہ ایک اجتہادی غلطی تھی، ائمہ دین نے اس کی تصریح فرمائی ہے، بلکہ ایک جماعت نے علماء اکرام نے اسے کفر بھی بتایا ہے۔ لہٰذا اپنے ایمان اور قبر و آخرت پر ترس کھاتے ہوئے ان معاملات میں خاص طور پر اپنی زبان کو قابو میں رکھنا چاہیے۔ آگے فرمایا ولا تقربا، اور قریب نہ جانا۔ آیت میں اصل ممانعت درخت کا پھل کھانے کی ہے، لیکن اس کے لیے فرمایا کہ قریب نہ جانا۔ اس طرز خطاب میں علماء نے یہ مسئلہ نکالا ہے کہ اصل فعل کے ارتکاب سے بچانے کے لیے اس کے قریب جانے سے بھی روکنا چاہیے۔ جیسے بچے کی سیڑھیوں سے گرنے کا اندیشہ ہوتا ہے تو اس سے صرف سیڑھیوں پر کھڑا ہونے سے منع نہیں کرتے، بلکہ سیڑھیوں کے قریب بھی جانے نہیں دیتے۔ اسی طرح بیسیوں کاموں میں علماء اکرام اسی اندیشے سے منع کرتے ہیں کہ کوئی فعل بذات خود منع نہیں ہوتا، لیکن اگر لوگ اس کے قریب جائیں گے تو ممنوع کا ارتکاب کر بیٹھیں گے۔ جیسے عورتوں کو قبرستان جانے سے منع کرنے میں یہی حکمت ہے۔ اسی سے پیر اور مشائخ کا فعل کا استدلال ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ مریدوں کی تربیت کے لیے بعض اوقات کسی جائز کام سے بھی روک دیتے ہیں، کیونکہ وہ جائز کام کسی برائی تک پہنچنے کا ذریعہ بن جانے کا خطرہ ہوتا ہے۔ آگے فرمایا فتکونا من الظالمین، ورنہ تم زیادتی کرنے والوں سے ہو جاؤ گے۔ ظلم کی معنی ہے کسی شے کو اس کی اپنی جگہ کے علاوہ کسی اور جگہ رکھنا، اور یہاں آیت میں ظلم جو ہے وہ خلاف اولا کے معنی میں ہے۔ انبیاء اکرام علیہ السلام کو ظالم کہنے والے کے حکم کے بارے میں علماء فرماتے ہیں، یاد رہ کہ انبیاء علیہ السلام کو ظالم کہنا گستاخی ہے، توہین ہے۔ انبیاء علیہ السلام کو جو ظالم کہے وہ کافر ہے۔ اللہ تعالیٰ مالک ہے، مولا ہے، وہ اپنے مقبول بندوں کے بارے میں جو چاہے فرمائے۔ کسی دوسرے کی کیا مجال کہ وہ انبیاء علیہ السلام سے خلاف کوئی کلمہ کہے، کوئی ادب خلاف ادب جو ہے کوئی بات کہے۔ اللہ تعالیٰ کے اس طرح کے خطابات کو اپنی جرت اور بے باکی کی دلیل بنائیں۔ اس بات کو یوں سمجھیں کہ بادشاہ کے ماں باپ بادشاہ کو ڈانٹیں، اور یہ دیکھ کر شاہی محل کے جمعدار بھی جو ہیں وہ بادشاہ کو انہی الفاظ سے ڈانٹنے لگے تو اس احمق کا کیا انجام ہوگا۔ ہمیں تو انبیاء علیہ السلام اور محبوبان خدا کی تعظیم اور توقیر اور ادب اور اطاعت کا حکم دیا گیا ہے، اور یہی ہم پر لازم ہے۔ پھر انبیاء علیہ السلام کی عصمت کے بیان کے بارے میں فقہا فرماتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام معصوم ہوتے ہیں اور ان سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوتا۔ ان کے معصوم پر 20 دلائل ہیں، یہاں صرف 3 دلائل درج کیے جاتے ہیں۔ انبیاء علیہ السلام اللہ رب العزت کے چنے ہوئے اور مخلص بندے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ عز و جل نے حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارے میں واضح طور پر فرمایا۔ سورہ صاد ہے، آیت نمبر 46 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اخلصناہم بخالصۃ ذکر الدار، بے شک ہم نے انہیں کھری بات سے چن لیا اور وہ اس آخرت کے گھر کی یاد ہے۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں فرمایا انہو من عبادنا المخلصین، بے شک وہ ہمارے چنے ہوئے بندے ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ کے مخلص بندے ہیں شیطان انہیں گمراہ نہیں کر سکتا، جیسا کہ ان کا یہ اعتراف خود قرآن پاک میں موجود ہے۔ سورہ صاد ہے، آیت نمبر 82 اور 83 ہے۔ قال فبعزتک لأغوینہم اجمعین الا عبادک منہم المخلصین، ترجمہ ہے اس نے کہا تیری عزت کی قسم ضرور میں ان سب کو گمراہ کر دوں گا مگر ان میں سے تیرے چنے ہوئے بندے ہیں، مگر ان کے علاوہ جو تیرے چنے ہوئے بندے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ انبیاء علیہ السلام پر شیطان کا داؤ نہیں چلتا کہ وہ اس سے گناہ یا کفر کریں۔ گناہ کرنے والا مذمت کیے جانے کے لائق ہے، جیسا کہ انبیاء علیہ السلام کے بارے میں اللہ رب العزت نے مطلقاً ارشاد فرمایا
وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ، اور بے شک وہ ہمارے نزدیک بہترین چنے ہوئے بندوں میں سے ہیں۔ اور تیسری بات ہے کہ انبیاء علیہم السلام فرشتوں سے افضل ہیں، اور جب فرشتوں سے گناہ صادر نہیں ہوتا تو ضروری ہے کہ انبیاء علیہم السلام سے بھی گناہ صادر نہ ہو۔ یہ ہمارا ایمان ہے، کیونکہ اگر انبیاء علیہم السلام بھی گناہ صادر ہو تو وہ فرشتوں سے افضل نہیں رہیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔